اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہم نے الحمدللہ شروع کی تھی تاویلات صوفیہ سورہ المائدہ آیات 48، 49، 50۔ اس میں ہم نے کل یہاں تک کر لیا تھا وَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں تک۔ لیکن اس میں جو پچھلی آیت تھی، پچھلی آیت کا جو پچھلا حصہ تھا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اس میں ہم نے کر تو لی تھی یہ، لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز رہ گئی تھی، اور وہ امپورٹنٹ چیز جس وجہ سے ملی وہ کل ایک تھا کہ اس میں فائل نہیں ہے، تو پھر الحمدللہ میں نے اس کو دوبارہ اس کی عبارت کو بدلا۔ چیز وہی ہے جو ہم نے کل کی تھی، اور لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ مجھ سے رہ گیا تھا، وہ انشاءاللہ ہم آج کر لیں گے، ٹھیک۔ اور وہ چیز ہے جو اللہ کی رحمت سے تمہیں میں سالوں سے بتاتا چلا آ رہا ہوں، اور آج دیکھ بھی لوگ ٹھیک ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، کہ پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان پر نگہبان ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے آیت کا۔ یہ تاویلات الصوفیہ میں کوشش کیا کرو تو مجھ سے آگے نہ چلا کرو، اس لیے کہ تم آگے چلتے ہو، میں پچھلی چیز بیان، مجھے پتا ہے اس کا کہ ایک ایک فکرہ جو ہے اس کے پیچھے کتنا کچھ موجود ہوتا ہے، تو تمہارا دماغ آگے پھنسا ہوتا ہے، میں پیچھے پڑھا رہا ہوتا ہوں پچھلے فکرے، تو اس لیے احتیاط کیا کرو، جتنا میں چل رہا ہوتا ہے نا ساتھ ساتھ چلا کرو بس، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان پر نگہبان ہے، یعنی یہ قرآن کے متعلق بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ کیسے کرتی ہے، ایک تو یہ ہے نا، اب اس کو وائڈر ذرا ہم پھر تھوڑا سا دیکھیں گے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصدیق کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی جی اس میں نازل ہوا، قرآن میں نازل ہوا، کوئی قرآن ہی کا تو معاملہ ہے، جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں قرآن میں نازل ہے، وہ کہتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ جو قرآن کو مانتا ہے اس کے لیے یہ کافی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ یہ پرانی کتابوں کو تصدیق کرتی ہے، لیکن جو مانتے ہی نہیں ہیں قرآن کو، اس کو آپ کیسے کنونس کریں گے کہ یہ جو قرآن ہے ہمارا، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق، صحائف کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ ہم کل اس کو اس اینگل سے ڈسکس کرنا رہ گیا تھا کل میں تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن جو ہے وہ واحد ہے جو کہ قلب پہ نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ صحائف اور سلیٹس، ٹیبلٹس، ان کی شکل میں لکھے ہوئے نازل ہوئے۔ اب جو پتھر جس پہ وہ لکھا گیا وہ پتھر ہے، اس کی آواز عام بندہ نہیں سن سکتا، ہے تو وہ بھی کلام الہی ہے نا۔ اس کو سمجھتے جانا ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو کہ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے اس ڈیپتھ میں جانے کا۔ تو پتھر تو آپ کو اگر سنائے بھی تو عام بندہ نہیں سن سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جس کاغذ پہ اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے وہ کاغذ اگر کچھ کہے تو وہ بھی عام بندہ نہیں سن سکتا۔
ٹھیک ہوگی بات؟ لہذا جو کل وہ فکر تھا وہ یہی تھا کہ وہ یہ جو ٹیبلٹس اور پارچمنٹس ہیں، سکرولز ہیں، یہ خود سے اس کی حقیقت کی گواہی نہیں دے سکتے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے. مگر قرآن نازل ہوا قلب پہ. ٹھیک ہے. اب یہ ذہن میں رکھنا کہ جو تختیوں پہ اور جو کاغذوں پہ لکھا ہوا نازل ہوا وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور جو قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ بھی اللہ کا کلام ہے. سبھی اللہ کے کلام ہے. ٹھیک ہے. مگر جہاں وہ نازل ہو رہا ہے اس کی پراپرٹی کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے. اور وہ بات میں نے بھی سمجھائی کہ پتھر بولے تو عام انسان کو سمجھ نہ آئے، کاغذ بولے تو عام انسان کو سمجھ نہ آئے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ چاہے تو پتھر بھی بولے اور چاہے تو کاغذ بھی بولے. جس کو اس پہ اعتراض ہے وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے، یا اس کو قرآن کی آیت سمجھ نہیں ہے. لیکن جو قرآن اترا قلب کے اوپر، چونکہ وہ ہے ہی نوری کلام ہے، نور ہے نا اللہ کا کلام، تو وہ اترا جب قلب کے اوپر تو وہاں آگے پاکیزگی تھی، وہاں آگے زندگی تھی. قلب زندگی کے ساتھ متحرک تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور وہ جو آپ لوگوں کو احادیث میں ملتا ہے کہ قلب کو جو ہے وہ دھویا گیا، احادیث ہم نے دیکھی تھی نا. ٹھیک ہے. اتنی عمر میں، پھر اتنی عمر میں، پھر اتنی عمر میں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے. مگر اگر آپ اس کو کوشش کریں سمجھنے کی، اس کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ہے کہ وہ ایکچولی ایک نشانی تھی. کیونکہ قلب کو دھونا جو ہے اس کا کوئی مقصد بنتا نہیں ہے، کیونکہ اسے تو خون پمپ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دکھایا قلب ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن ایکچولی جو ہے وہ جو لطیفہ قلب ہے اس کی تیاری تھی، اس اسپاٹ کی تیاری تھی، اس ٹیشو کی تیاری تھی جس پہ قرآن نازل ہونا ہے. واللہ عالم بس. تو وہاں وہ متحرک ہونے کی وجہ سے اس کلام نے جس کے دل پہ وہ نازل ہوا نا، ان کو تمام ان چیزوں کا مشاہدہ کرایا جو کہ قرآن میں نازل ہوا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھیں نا، آپ پتھر کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، عکس کس میں نظر آئے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاف ہے تو وہ بھی مٹی ہے. آئینہ جو ہے وہ ہے تو وہ بھی مٹی ہے، وہ تو ریفائن ہو کہ وہ آئینہ بنا ہوتا. تو پتھر نہیں دکھاتا لیکن آئینہ آپ کو عکس دکھا دیتا. تو یہی حال ہے کہ جب پتھر پہ لکھا ہوا یا کاغذ پہ لکھا ہوا نازل ہوا تو اس نے اپنا آپ نہیں بتایا، جو اس پہ لکھا ہوا تھا وہ پڑھ کے آگے لوگوں کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ قلب اطہر پہ نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا، تو وہ آگے آئینہ تھا. تو جیسے جیسے یہ نازل ہوتا گیا ویسے ویسے قلب کے ذریعے مشاہدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا گیا. اور یوں جب آپ کے سامنے کسی بھی امت کا مسئلہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی کتاب میں کیا ہے. ٹھیک ہے. صرف نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کو پڑھا ہوا، آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوا، مشاہدہ کیا ہوا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، یا آڈیو ویڈیو دونوں دونوں نازل ہوں. سمجھ گئے بات؟ یہ ہے کہ اس طرح قرآن جو ہے وہ قرآن وہاں نازل ہوا، اور قرآن کے اندر وہ نور تھا کہ جس نے جب اندر چمکایا تو جو نازل ہو رہا تھا
اس کا ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی ہوتا چلا گیا۔ وہ تو مکمل تھا نا سارا کچھ، لیکن دنیا میں یہ عالم اسباب ہے نا، تو اس کا کوئی سبب تو بننا تھا نا اسے۔ یعنی اگر نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، نہ ہی سچے خواب آتے، تو آپ کس کو وحی کرتے؟ وہ کہتے ہیں اپنے پاس سے لکھے، جو پہلے تو نبیوں پہ فرشتے آتے ہوتے تھے، اب کہاں ہے وہ فرشتہ؟ تو لہذا وہ سبب بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نو ہیئر کمز دی ونڈر پوائنٹ، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو تمہیں میں سال سال سے، یہ جتنے پرانے بیٹھے ہیں انہیں یاد ہوگا، سال سال سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو راستہ اللہ نے اس پہ ہمیں ڈالا ہے نا، اس راستے میں قرآن بعد میں پڑھایا جاتا ہے، پہلے مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ یاد آئی بات کچھ؟ ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، بس یہ ان کی سچائی اور حقیقت پر گواہی دیتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ متحرک قلب والے، یہ وہ والے نہیں ہے جو ورد والے ہیں، ہاں، وہ جو کہہ دیا وہ ڈاک ڈاک، یہ ڈاک ڈاک پروگرام والے نہیں۔ کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کبھی آواز آئی تھی کہ جی دل ان کا جو ہے وہ ورد کر رہا ہے، حالانکہ 24 گھنٹے اب ورد میں ہوتے ہیں؟ یہاں ایسا لگتا ہے جیسے ان کو پتہ نہیں کوئی مارسو ہو گیا ہوگا، کیا ہو گیا، اللہ معافی دے بہر۔ یہ جو ہوتا ہے نا، اگر جام چھلک جائے تو پینے والا جو ہے وہ اناڑی ہے، یہ چھلکنا ہی ہوتا۔ یہ جو تم دیکھتے ہو نا ایک دم سے ایسے کر کے، ہے نا، ایسے جیسے پتہ نہیں کیا وہ گیس روک لی اس نے۔ میں تو سیکھ رہا ہوں، آپ تو دیکھتے رہتے ہیں نا اس کو۔ ٹھیک ہے، یا وہ ایسے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جیسے کہ پتہ نہیں کیا کرنٹ لگ گیا۔ یہ سب جو ہے یہ نکمے لوگوں کی نشانی ہے، میں تمہیں صحیح بتا۔ روحانیت کا تو معاملہ یہ ہے کہ سمندر غائب ہو جاتے ہیں، نہ سجے والے کو، نہ کھبے والے کو، نہ سامنے نہ پیچھے والے کو، کسی کو پتہ نہیں لگتا، کیونکہ وہ ہے ہی اندر کا معاملہ ہے، سمجھے؟ سو جب یہ تیاری رائے سلوک میں کرائی جاتی ہے، تو اس لیے تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ اتنے عرصے سے تم لوگ پڑھ رہے ہو یہ تعویلات صوفیہ، اس میں دو تین بڑی کامن چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ نفس کی صفائی، قلب کی صفائی، یہی ہے نا؟ کیوں کی جاتی ہے؟ اسی لیے کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا گھروں میں شیشے لگے ہوتے ہیں، اس پہ روز کپڑا مارتے ہیں، کیوں؟ اس پہ ڈسٹ آ جاتی، ڈسٹ آ جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، صاف ہوگا تو نظر آئے گا نا۔ تو یہی رہا ہے سلوک والوں کا، یہ قلب پہ جب ان کے ایک دفعہ تو یہ نازل ہو گیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، ٹھیک، لیکن جو بعد میں آپ کے غلام ہیں، جو رائے سلوک پہ چلنے والے ہیں، ان کو ان کی کیپیسٹی کے مطابق، منزل کے مطابق ان کے دل میں قرآن اتارا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی لفظ نازلی استعمال ہوتا ہے عربی میں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ جہالت میں ہم نمبر ون ہے، اور دینی جہالت میں تو ہم نمبر ون سے بھی اوپر کی چیز ہے، تو یہاں کسی کے سامنے نازل کا بیان ہو نا، وہ کہیں گے لو جی پکڑ لو اس کو، 10 بندے اکٹھے ہوں گے لٹ لے کے، اور اس کو مار مور کے کہیں گے لو جی یہ جو ہے نا دین کی گستاخی کر رہا تھا، دین کی شان میں، قرآن کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ رائے سلوک والوں کو بھی ان کی منزل اور ان کی استطاعت کے مطابق ان کے قلب پہ قرآن جو ہے وہ اتارا جاتا ہے۔ میں نازل کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ابھی مجھے اور بڑے کام کرنے ہیں۔
جو میرے ذمے ہے۔ سو جب ہے کل کیا بتایا تھا، یہ وہی اتارتا ہے جس کے اپنے قلب پہ نازل ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بغیر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی کہے کہ جی ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ مسجد ہمارا تو ان کے ساتھ رابطہ، تو بات ختم ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہو۔ Nobody can do it. He can request on your behalf. He can recommend you. He can put his weight in your side. But he can't do it without permission. Simple as that. اس کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اجازت ہو جاتی ہے تو یہ وہاں سے چلتا ہے معاملہ، اور یہ ہر اسٹیشن پہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو گیا ہوا ہے۔ سو آپ اگر جس سے کل ہم بات کر رہے تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو آج کی تاریخ میں بھی اگر نکال دو نا تو نہ ولایت ہے، اگر درمیان میں سے نکال دو نہ ولایت ہے، نہ علم ہے، نہ علم باطن ہے، کچھ نہیں۔ جب آپ نے ایک حقیقت کا انکار کر دیا تو پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ اسی وجہ سے لگے رہتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے لیے یہ راہ کھول دیتا ہے کہ بول پھر یہ الٹے پلٹے کلمات بولتے رہتے ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات کچھ؟ ٹھیک ہے۔ تو رائے سلوک کے جو لوگ ہیں نا، اس لیے جب آپ ان کی یہ جو تعویلات صوفیہ جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی آپ کو علیحدہ ہی انٹرپریٹیشن ملے گی، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے چونکہ دل نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے، قلب نے، ٹھیک ہے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر اپنے لگے ہوتے ہیں کہ وہ یار یہ وہ چیز ہے جو وہاں دیکھی تھی، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ ان کو قرآن کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیس بنائی ہوتی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جو آپ تک پہنچ چکا ہے اس کے مقابلے میں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اچھا جی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فاسد شناخت، حرام قومیت اور انسانی کردار کے اثر میں نہ آئے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حق سے ہٹا دیں جو قرآن کے نور اور حقیقت الفرقان، حق اور باطل میں فرق اور اس کے اسرار کے مشاہدے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں یہاں تو ترجمے میں تو ہے نا کہ خواہشات کی پیروی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جو تعویل میں بیان کیا گیا فاسد شناخت، حرام قومیت اور انسانی کردار، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ فاسد شناخت، حرام قومیت اور انسانی کردار کا اثر، اینی آئیڈیا؟ چاہے غلط ہو کوئی مسئلہ نہیں، یہ میں تمہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ چیز آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ فاسد شناخت، عالم ہوتے نہیں ہیں، عالم بن جاتے ہیں، سمجھے؟ صاحب علم ہوتے نہیں ہیں، صاحب علم بن جاتے ہیں، سمجھیے؟ اس لیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی علم نہیں ہوتا، ان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ لہذا میرے کی طرح داڑیاں رکھ کے تو ماما باندھ کے تو کوئی عالم نہیں ہو جایا کرتا، قرآن حفظ کر کے کوئی عالم نہیں ہو جاتا، قرآن حفظ کر کے بھی
تو یار دیکھو نا ہماری تو جہالت کا، میں کہتا ہوں نا ہم تو دین کے معاملے میں نا جو کم علمی اور جہالت ہے اس میں نمبر ون سے بھی اگر اوپر کوئی ڈگری ہے نا تو ہم تو اس نمبر پہ ہیں۔ ہم ہمیں یہاں، یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں پہلے سنایا ہوا، ہمیں یہاں پوٹ پوٹ کے بھرا ہوا ہے ہمارے دماغوں میں کہ جی وہ بچے کو کروا دو نا حفظ، تو 7 بندوں کو تو وہ ویسے ہی لے جائے گا جنت میں۔ کہیں پہ ساتھ ہے، کہیں پہ ساتھ نسلیں ہیں۔ چلو کوئی بھی ہو، 7 نسلیں کر لو، ٹھیک ہے، لیکن یہ کبھی کسی کے منہ سے سنا ہے تم لوگوں نے؟ مجھے یقین ہے کہ نہیں سنا ہوگا، کہ یہ تب ہے جب اس نے خود قرآن پہ عمل کیا۔ ہم نے حدیث شریف تم نے دیکھی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس پہ عمل کریں، تب جا کے جو بینیفٹ ملنا ہے ملنا ہے، ورنہ یہ حفظ قرآن جو ہے نا یہ اس کے لیے مشکل کھڑی کر دے گا قیامت کے روز۔ بے عمل حافظ جو ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ چانس ہے، ممکن ہے کہ روز محشر اس کو اس کی سزا ملے۔ سو اگر نا میں ایک حدیث شریف پڑھی، لیکن میں اس کو بھی سرچ، مجھے ٹائم نہیں مل رہا، میں ڈھونڈ لوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا وہ حدیث شریف، میں نے اس کو وہ دلائل الخیرات کی تفسیر میں دیکھا ہے اس حدیث کو، کہ جنت جو ہے وہ نیک بندے کے لیے چاہے وہ کالا حبشی کیوں نہ ہو، اور جہنم جو ہے وہ گناہگار کے لیے چاہے سید قریشی کیوں نہ ہو۔ یہ دلائل الخیرات میں اس کی تفسیر میں یہ حدیث شریف درج ہے، میں نے اس لیے کوٹ کی ہے کہ کہیں اس نہ ملی تو وہاں تو لکھی ہوئی ہے نا، اور وہ یہ ٹائم مل جائے تو میں انشاءاللہ اس کو نکال کے کہ یہ کہاں پہ ہے یہ حدیث شریف، پیچھے کیا رہ جاتا۔ اور وہ بھی جو حدیث شریف تم لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اس سے زیادہ ثبوت کیا چاہیے؟ سمجھ گئے بات؟ سو کوئی یہ کہ جی میں سید ہوں تو میں نے تو جانا ہی جنت میں، یا میں سیدوں کے ساتھ ہوتا تو میں نے تو جانا ہی جنت میں، ایسا کوئی نہیں ہے کام۔ سمجھ گئے بات؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود فرما گئے ہیں تو پھر ان کے فرمان کے آگے جو ہے نا وہ کسی کا کوئی کہنا جو ہے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اچھا جی، فاسد شناخت سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو قبیلہ آپ کو جی میں فلانی میری نسل ہے، اور وہ ہو نا، وہ جو ابن مغیرہ کا جو تھا یہی معاملہ تھا نا، کہ وہ اپنے باپ کا نہیں تھا بلکہ وہ چرواہے کی اولاد تھی، اس کی ماں نے اس وجہ سے کیا تھا یہ کام کہ وہ ان کو وارث کوئی نہیں تھا ان کا۔ ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے لیے اسی لیے تو آیات اتنی تھی، اس نے کہا 9 تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ میرے میں یہ برائیاں ہیں، لیکن یہ جو 10ویں ہے نا یہ تو ہی بتا سکتی ہے کہ میں بد نسل ہوں۔ اس نے ماں سے پوچھا تھا نا، اس نے کہا وہ ٹھیک کہہ رہے، کہ میں نے تمہیں تمہارا پہلے کروایا ہوا ہے سارا کچھ۔ سو جس قوم کا وہ بتا رہا ہے کہ میں اس قوم سے ہوں، وہ اس قوم سے نہ ہو، فاسق شناخت یہ ہے، حرام قومیت، کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ ان کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے رستے پر نہیں ہے، یہ بت پرست ہیں، مشرک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ حرام قومیت ہے۔ اور انسانی کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے، دیر بی سو سویٹ اینڈ نائس، بندہ کہتا ہے یار اس سے اچھا بندہ ہی نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ لیکن اوپر سے بھیڑ ہوتے ہیں، اندر سے بھیڑیے ہوتے ہیں، تو یہ انسانی کردار کا اثر ہے۔
تو یہ بتایا گیا کہ ان کے اس چکر میں نہ آ جانا، اور یہی سبق جو ہے یہ امت کے لیے بھی ہے کہ اگر تم کبھی پیر صاحب شاہ صاحب، ٹھیک ہے، اس چکر میں پڑھ کے اگر تم ان کے حرام میں بھی ان کا ساتھ دو تو یہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یہ چیز، ٹھیک ہے نا؟ کتنوں کے ساتھ شاہ لگا ہوا ہے، ان کے جا کرتوت دیکھو ذرا جا کے، وہ ہے جی سید ہے جی، چلو چھوڑ ٹھیک ہے، وہ سید اب پھر جہاں سید ہوئے تم بھی وہیں ہوں گے. کتنی یہ دنیا میں تو جو کور کر جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اگر کہیں ایسا ہوا اللہ مجھے معاف کرے، لیکن اگر وہاں اعلان ہو جائے کہ یہ بھی میری اولاد نہیں ہے، یہ بھی میری اولاد نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ بھائی جو سید ہیں جن کی وجہ سے یہ سید کہلاتے ہیں سارے لوگ، جو اصلی ہیں وہ تو الحمدللہ ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بن گئے ہیں. روز محشر حضرت علی کرم اللہ وجہ کہہ دیں یہ میری اولاد نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ ہو گیا نا کام خراب. تو وہ آج کل جو ہے نا وہ یہ لینیج ٹیسٹ ہو جاتا ہے آج کل، جس طرح یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جینیالوجی میں یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ ان کو سیمپل دیں، وہ آپ کو آپ کی جو پیچھے نسل ہے نا وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا تعلق ایکچولی کہاں سے ہے. وہ ایک بندے کا میں سن رہا تھا، اس نے کہا میرے دوست نے بھیجا، شاہ صاحب نے، میں سیریس بتا رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، کہہ رہے میرے دوست ہیں انہوں نے بھیجا، تو وہاں سے آیا کہ جی آپ کا تعلق جو ہے وہ عرب کے کسی علاقے سے بھی نہیں ہے، آپ تو یہاں کے ہیں، انڈیا کے. میں نے وہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھروں کا جا کے کہ ہم یہ جو شاہ ساتھ لکھتے ہیں ہم سید نہیں ہیں. تو وہ گھروں کا چلو چھٹی کر یہاں سے، تو کون ہوتا ہے بیچ میں آئے گا؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے خود سنی اور دیکھی، اس لیے یہ بیان کر رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کر کے آ رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اچھا یار یہ پیر صاحب ہیں، اچھا یار یہ سید صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، تو یار یہ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہوں، یار یہ مولوی جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہو. یہی کرتے ہیں نا ہم. یار یہ ذاکر جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. کہتے ہیں شاید اس میں کوئی حکمت ہے. ہاں انہیں کو پتا. سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حق سے ہٹا دیتے ہیں. پھر آپ یہ کیا کرتے ہیں، اب یہ کرتے ہیں اچھا جی میرے پیر صاحب بھی تو یہ کرتے تو میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. یہ پریکٹس حق سے دور لے جاتی ہے. حق تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہم لوگوں تک، بس بات ختم ہو گئی. ٹھیک. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیا ہے، کیا بنا دیا ہے؟ شرعۃً ومنہاجا. ٹھیک ہے. اب تمہیں یہ کل سے لے کر آج تک جو ڈسکشن ہے اس کے بعد ایک بات تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے، اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ابھی آ جائے گی سمجھ. کہ کیا فرق ہے کہ علم تو قرآن سے علماء ظاہر بھی حاصل کرتے ہیں اور علم قرآن سے اللہ والے بھی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ وہ علم برائے علم حاصل کرتے ہیں، صرف علم حاصل کرتے ہیں، استاد نے پڑھا دیا بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں وہ علم نور کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. یہ دونوں میں فرق ہے. وہ بے نور ہے، کہیں جی قرآن نور ہے تو انہوں نے وہاں سے، ہاں وہاں سے حاصل کیا ہے،
مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو قرآن کی آیت ہے اس کا آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا. یہ تم لوگوں نے ایک جھگڑا سنا ہوگا، تاریخ میں یہ گزرا ہے کہ جی قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے. یہ امام احمد بن حنبل کے دور میں یہ فتنہ تھا، اور آپ کی جان اسی وجہ سے گئی تھی. آپ نہیں مانتے تھے اس بات. آپ بتاتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ جو ہم محاورہ سنتے ہیں نا، نیم حکیم خطرہ جان، جب کچھ روحانی معاملات نیم حکیم لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ جائے نا، تو وہاں بات کا بتنگڑ بن جاتا. انہیں سمجھ تو ہوتی نہیں اس کی، لیکن وہ جب اگلوں کو بیان کرتے ہیں یا سناتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو وہ اس کا بہت ہی معمولی حصہ حاصل کر پاتے ہیں، اور اس سے بات مکمل نہیں ہوتی. اب اگر یہ جو چیز آج الحمدللہ بیان کی ہے کہ قرآن کل پہ اترا، رو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا سارا کچھ، تو اس کو اگر کوئی بے سمجھی میں فالو کرے گا تو یہ سمجھے گا اس کا مطلب ہے یار قرآن کے اپنے اندر کوئی چیز ہے کہ اس نے یہ کر دکھایا. سمجھ رہے ہو بات؟ تو یہ وہی فتنہ پھر کھڑا ہو جائے گا کہ قرآن مخلوق ہے. اسی لیے ساتھ اتنی تفصیل سے سمجھانا پڑتا ہے کہ کہیں جو ہے نا تم لوگ بھٹک نہ جاؤ. قرآن اللہ کا نور ہے، کلام ہے. اللہ نے اس کے ذریعے جو ہے وہ کیا کیا. اب ٹارچ نہیں ہوتی، ٹارچ میں سے ذرا سیل نکال دو پیچھے سے، بلب کیا کر لے گا اور وہ باقی چیزیں کیا کر لے گی. ٹھیک ہے، تو ان کی جو ٹارچ ہے نا اس میں پیچھے سیل ہے نہیں، اس لیے انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اور وہ سیل جو ہے وہ اللہ ہی ڈال سکتا ہے. اسی سیل کے ساتھ اس نے وہ ٹارچ جو ہے جو بھیجی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا. اسی طریقے سے رائے سلوک میں جو لوگ چلتے ہیں ان کو جو کچھ بھی عطا کیا جاتا ہے وہ پیچھے ٹارچ میں سیل لگے ہوتے ہیں. سمجھے؟ بس اس کا لیول کا بٹن ہوتا ہے کہ کتنی روشنی اس کو ابھی ملنی ہے، کتنی تھوڑی دیر بعد ملنی ہے، کتنے اتنے سال بعد ملنی ہے. کیونکہ جس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو معلوم ہے کہ اس بندے کی عمر کتنی ہے، تو اس عمر کے حساب سے وہ اس کو فکس کرتا. اس سے میں نے کس عمر میں کیا کام لینا. تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے بنا دیا ہے کیا، انبیاء کی معاشرت اور شرعی قانون. یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. لیکن جب آپ اس کو ڈسکس کرنے لگیں گے تو دو مختلف چیزیں بن جائیں گی. کیوں کہ انبیاء بھی شرعی قوانین کے پابند ہوں، تو ان کی جو معاشرت ہے، جو بھی ان کی ڈیلی لائف ہے، اس کے اندر آپ کو شرعی قوانین کی پاسداری نظر آئے گی. تو ان کی انبیاء کی سنت اور اللہ کا قانون یہ بنا دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا. اور وَمِنْہَاجَ اور واضح رستہ دستور عمل، دین پہ عمل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس پر مشاہدے کے ساتھ سلوک اختیار کرتا ہے، یعنی وہ چلتا ہے مشاہدے کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے نہیں. ہمارے یہاں آنکھیں بند کر کے چلتی ہیں. اچھا آپ دیکھو، میں تمہیں مثال دوں اس کی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے. ایک فرقہ ہے جو کہ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا قعدہ میں، تو وہ جو انگلی ہم نے ایسے رکھی ہوتی ہے نا شہادت کے لیے، اس کو ایسے گھماتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس فرقے کو فالو کرنے والے ہیں وہ گھماتے پھریں گے. آپ ان سے پوچھیں اس کی وجہ کیا ہے، سب ایک وجہ بیان کریں گے. کیا؟ وہ جی شیطان کو جو ہے نا وہ
ٹھیک ہے؟ اب یہ انہوں نے سن لیا اور انہوں نے کہا شیطان کو تو ایسے مارنا جو ہے بڑا ثواب کا کام ہے. ذرا ان سے جب آپ یہ پوچھو کہ تیرے سامنے شیطان ہے یا رب ہے، اب بتا. ہوں؟ ٹھیک ہے، گھما رہا ہے نا، اور ایک نے انگلی سیدھی رکھی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں شیطان کو جو ہے وہ ضرب لگا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے سامنے شیطان کو لے کے بیٹھا ہے. معاذ اللہ سب اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان چلا جائے تو تم کہتے ہو کہ جناب نماز جو ہے وہ فاسد ہو گئی، اور انگلی پھیر کے کہتے ہو کہ شیطان کو ضرب لگ رہی. بابا وہ پوائنٹ کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ جو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں نا، وہ وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے، اشارہ کرتے ہیں بس، اشارہ کر کے انگلی نیچے رکھ دیتے ہیں. اب اس انگلی کے بارے میں حدیث شریف یہ ہے کہ اس کی جو کاٹ ہے وہ شیطان کو تلوار سے زیادہ لگتی ہے. اور وہ کیسے لگتی ہے؟ وہ ایسے لگتی ہے کہ جہاں وہ شہادت دیتا ہے اور وہاں وہ اس کو جا کے ایسے لگتی ہے جیسے تلوار لگی ہو. وہ سامنے نہیں ہوتا، وہ پیچھے ہوتا. اب اس پہ حدیث شریف بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو حدیث شریف ہے یہ اس وقت ان صحابی نے دیکھی ہو کہ یا تو انگلی میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا، ویسے تو نہیں ہوگا. لیکن جو کثرت ہے احادیث کی تحیات کے بارے میں، وہ انگلی کا اسٹریٹ کھڑا کر دی. لہٰذا کثرت پہ جائیں گے کہ قلت پہ جائیں گے؟ قلیل پہ جائیں گے. وہ ایک حدیث ہے، اور ایک حدیث کے مقابلے میں کتنی ہی حدیث ہے کہ جس سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گوشت مبارک جو ہے وہ سیدھی رکھی. یہ ہے فرق. اب یہ جو سوال ہے، اب آج یہ مشاہدے کی بات ہو رہی ہے نا، مشاہدے کی بات ہو رہی ہے نا یار. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے خدا ہے یا شیطان ہے؟ مشاہدہ. اب جس کو مشاہدہ وہ کبھی نہیں مانیں گے اس چیز کو کہ انگلی ایسے کرو. جو نابینا ہے نا، جن کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ مان لیں گے مولوی کی بات کہ انگلی ایسے کرتے پھرو. یہ ہے مشاہدہ. تو مشاہدے کے ساتھ آنکھیں کھول کے چلنا جو ہے وہی اصل ہے. اور یہ خاصہ ہے ہی ان کا کہ جن کے قلوب پہ قرآن کو اتارا جاتا ہے، قلوب میں قرآن کو اتارا جاتا ہے. ان کی حالت دیکھا کرو جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں. اور یہ اس میں تمہیں کئی باتوں کا جواب مل جائے گا، سوالوں کا جواب مل جائے گا. لہٰذا اس کو اور سے اسی لیے تمہیں ریلیکسنگ کا ٹائم لیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے. بولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا. یہ تو ہم نے کر لیا کہ ایک ہی شریعت ہوتی، ایک ہی چیز ہوتی، اسی میں جو چیز منسوخ کرنی ہے وہ ہوتی، جو چیز بدلنی ہے وہ ہوتی، بس بات ختم ہوگی. نہ علیحدہ علیحدہ انبیاء ہوتے نہ کچھ ہوتے. اگر علیحدہ انبیاء بھی ہوتے کیونکہ ہر دور میں آنے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی شریعت لے کے آتے ہیں. لیکن ایسا کیوں نہ کیا گیا؟ ولیکن لیبلوکم، لیکن تمہیں آزمانے کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ مشکل زمین شروع ہو رہی ہے تو احتیاط سے. ہاں، آزمانے کے لیے، کیونکہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیسے آزمانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. یعنی تمام امتوں کو آزمایا جائے فی ما آتاکم، جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا اس کے ذریعے. یعنی جو تمہیں کتاب بھیجی گئی، جو تمہیں قوانین بھیجے گئے، شریعت بھیجی گئی، اس کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے. اب وہ کیسے آزمایا جائے؟ یعنی اب یہاں پہ یہ ہے کہ کیا جو عطا کیا گیا اس کی ڈیٹیل کیا ہے. یعنی جو کچھ عطا کیا گیا تمہیں
بیان، بیان، دیٹ از، یہ جو ود ان بریکٹ تمہیں ملے گا نا، یہ ہے اس کا معنی، کہ تم لوگوں کی آسانی کے لیے اس میں نے ایڈ کر دیا تھا تاکہ تم لوگوں کو پریشانی نہ ہو سمجھنے میں. بیان یعنی فصیح کلام. کدھر ہے؟ ہاں، فصیح کلام کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں، واضح، بڑا کلیئر، آپ کو سمجھ میں جو آنے والا ہے. و تبیان، بیان و تبیان، ٹھیک ہے، فصیح کلام اور معرفت اور پہچان، اس کی گہرائی. ٹھیک ہو گئی جی بات. حجت یعنی دلیل اور اس کا ثبوت. اب یہ گنتے جانا جو چیزیں، بیان، تبیان، حجت. برہان، حجت و برہان، یہ بیان و تبیان ہے یہ والا اکٹھا، اور یہ جو ہے حجت و برہان ہے. دلیل، ثبوت اور برہان، قطعی ثبوت جس کے بارے میں جس کے بعد کوئی شک یا ابہام نہ رہ جائے. ٹھیک ہے جی. عزت و سلطان یعنی غلبہ اور اقتدار. ٹھیک ہے. ابتلاء دنیا اور اتباع ہوس، یعنی دنیا داری میں مبتلا کرنا، اور اتباع ہوس یعنی خواہشات کی پیروی کرنا، ہوس کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے. اتباع ٹو فالو. ابتلا، بلا، بلا آفت، بلا نہیں ہوتی ہے، ابتلا مشکلات، پریشانی. نیل، نیل، نیل المنا، خواہش اور تمنا کی تکمیل. منا، تمنا نہیں بولتے ہم، یہ وہی ہے. نیل اس کی کمپلیشن، اچیومنٹ. نیل المنا، المنا خواہش اور تمنا کی تکمیل. اور الرفعت بین الورا، اور مخلوق میں قدر و منزلت. مٹھا ہے. ٹھیک ہے. نیل المنا، خواہشات کی اور تمناؤں کی تکمیل. اور الرفع بین الورا، اور لوگوں میں قدر و منزلت. رفع بلندی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رفعت. اور عقبہ یعنی آخرت میں نجات. عقبہ میں نجات یعنی آخرت میں نجات، اس کی صورت میں دیا گیا. یعنی یہ چیزیں تم تک پہنچائی گئی ہیں، اب اس کے ذریعے آزمایا گیا. کیسے آزمایا گیا؟ اب یہ دیکھنے والی بات ہے. میں رپیٹ کر دوں: بیان و تبیان، حجت و برہان، عزت و سلطان، ابتلاء دنیا اور اتباع ہوس، نیل المنا، رفع بین الورا، اور عقبہ یعنی آخرت میں نجات. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں ساری کی ساری. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ تائبین کو بیان و تبیان سے متعلق ہدایت دے، علماء کو حجت و برہان کی پیروی کی توفیق. مشکل ہو گیا نا تھوڑا سا؟ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، لیکن اب نہیں کرتا کیونکہ ٹوپی آ گئی سر. ابھی صرف سنو، اللہ کے اس میں سمجھاتا ہوں اس کے لیے. ٹھیک ہے. علماء کو حجت و برہان کی پیروی کی توفیق دے، عارفین کو حقیقی غلبہ اور حقیقی اقتدار بادشاہت کی پہچان کے ذریعے اپنی ذات میں جذب کرے،
اور زاہدوں کو تارک دنیا جو ہوتے ہیں ان کو دنیا میں راضی برضا کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، عابدوں کو ہوس سے بچنے کی توفیق دے، مشتاقین کو راہ سلوک پر خواہشات کی نفی کے ساتھ چلنے کی توفیق دے، مخلوق سے بے نیازی عطا کر کے اپنی ذات میں جذب کر دے، اور واصلین کو دنیا اور آخرت فرموش کرا کر فکر دنیا اور آخرت سلب کر لے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہو گے کہ اس میں آزمانا کہاں سے ہے؟ ہاں ہاں، اب آ جائیں ذرا، جو میں نے کہا تھا کہ اب سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، تائبین کہتے ہیں توبہ کرنے والوں، تائب، توبہ تائب، توبہ کرنے والے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو بیان و تبیان سے متعلق ہدایت دے، بیان فصیح کلام اور تبیان معرفت و پیشان، جو اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ تائبین کو وہاں سے ہدایت دے، اس کی ڈیٹیلز میں سے ہدایت دے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں آزمائش کہاں سے آ گئی؟ صحیح بیان ہم؟ اور توفیق تو دے دی نا، اسے توفیق اور ہمت دے دی، اب اسے کھلا بھی چھوڑ دیا ساتھ میں۔ توفیق اللہ نے دے دی، اس راستے پہ چلا دی، اب مسئلہ یہ ہے کہ مکمل اس راستے پہ کیسے چلے گا۔ ہاں جی، بالکل، تو اسی لیے آپ دیکھو نا درجات بھی ہیں، تائبین، علماء، عارفین، زاہدین، ٹھیک ہے، عابدین، مشتاقین، اور اس کے بعد جو ہے واصلین، یہ وہ استطاعت کے مطابق ہے، نہیں جا سکے گا نا، لیکن جس کی اس نے استطاعت دی ہے نا اس میں رہ کے کیا کر رہا ہے وہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس میں کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا قرآن اور حدیث سب کے سامنے ہے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا یا وہ حدیث نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو وہ توفیق دے دیتا ہے، اچھا بھائی قرآن پڑھ لو، علم حاصل کر لو، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ صرف علم ہی تو نہیں ہے نا، اس پہ عمل بھی ہے۔ ہاں، تو وہ توفیق کس کا نام ہے؟ ہمت، طاقت، قوت، سمجھ دے دی ہے۔ دیکھیں نا، آپ اس کو مشکل نہیں بنے گا، انشاءاللہ آرام سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک شخص کو 5 وقت کی نماز کی توفیق دی ہوئی ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی بندہ خود سے نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، یہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، نہیں بتایا نہیں، یہ ہے ہی ایسے، اسی لیے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تائبین کو جو ہے یہ اس کی بیان و تبیان کی جو ہے وہ دی ہدایت دے، قرآن بھی نازل کر دیا گیا، تمہارے سامنے ہے، حدیث بھی تمہارے سامنے ہے، سمجھا بھی دیا گیا تمہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو آگے علماء آ رہے ہیں انہوں نے سمجھا دیا کہ بھئی یہ رستہ ہے، تم چلو۔ اچھا، وہ 5 وقت کی نماز کی توفیق اللہ نے دے دی اس کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی توفیق دے دی، مگر وہ حرام کھانا نہیں چھوڑتا، پھر تو اس توفیق کا اس نے کیا کیا؟ سمجھے؟ کیا اس نے اس توفیق سے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کا کام لیا، یا اس توفیق سے اس نے دنیا کمانے کا کام لیا؟ ٹھیک ہے، یا اس توفیق سے اس نے منافقت کا کام لیا، یعنی دنیا کو کچھ اور دکھایا کہ میں کتنا نیک ہوں، اور باقی پیچھے جو ہے وہ سود اور حرام اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں۔
سو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. اسی طریقے سے علماء کو حجت و برہان کی پیروی کی توفیق دے. جب وہ علم حاصل کرتے ہیں تو دلائل اور یہ ثبوت اور یہ تمام چیزیں جو ہم فقہ میں پڑھتے ہیں وہ تمام دی اسے توفیق کہ تمہاری پہنچ اس تک ہو جائے، تم اس کو سمجھ لو، پڑھ لو. اب اس کے بعد جو ہے علماء حضرات کیا کریں، اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، دنیا کمائی ہے، شہرت کمائی ہے، کیا کیا ہے، یا حقیقی معنوں پہ اس پہ عمل کیے. ٹھیک ہے. عارفین کو، عارف کون ہے؟ عارف باللہ، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، ان کو حقیقی غلبہ اور حقیقی اقتدار یعنی بادشاہت کی پہچان کے ذریعے اپنی ذات میں جذب کرے. جب وہ اس پہ چلتے ہیں، اس کی کامیابی کیا ہے؟ اس کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں جذب کر لیتے ہیں. فنا فی اللہ. ٹھیک ہے. سو توفیق دیتا ہے، پھر اس کے عمل کو دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو ریوارڈ دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ زاہدوں کو دنیا میں راضی برضا کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. زہد، زہد یہ ہے کہ آپ دنیا کی خواہشات کو ترک کر دیں، یہ زہد ہے. ٹھیک ہے. اب کہیں جو پھر کرنا کیا دنیا میں، سوچتا ہے نا بندہ، تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کی خواہش ختم ہوئی ہے، انسان کی ضرورت ختم نہیں ہوتی. اور زاہد کا یہ تقویٰ یہ ہوتا ہے، اس کا توکل یہ ہوتا ہے کہ میری ضرورت کو اللہ پوری کرے گا. تو وہ اپنی ضروریات کی تکمیل میں اندھا نہیں ہو جاتا کہ میں آرام آئے یا حلال آئے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اب آنا چاہیے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقرر یہ ہے کہ وہ دن میں بیٹھ کے جوتے گانٹھا کرے تو وہ کرے گا. اگر اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف یہ لکھ دیا ہے کہ یہ دن میں جو ہے ملازمت کرے گا تو ملازمت کرے گا، کاروبار لکھ دیا تو کاروبار کرے گا. اور اگر یہ لکھ دیا ہے کہ اس کا بیٹھے رہنا زیادہ بہتر ہے تو اس کے رزق کا بندوبست اللہ خود فرما دے گا. بات ختم ہو گئی. لیکن اس ساری توفیق کے بعد وہ کرتا کیا ہے؟ کیا اسی رستے پہ رہتا ہے یا پھسل جاتا ہے؟ سمجھے؟ عابد یعنی عبادت گزار جو ہیں ان کو ہوس سے بچنے کی توفیق دے. اب یہ اس میں ابھی اب ایک اینگل دیکھ رہے ہیں، ابھی دوسرے اینگل پہ ہم آئیں گے واپس گھوم کے. لمبا ہو گیا کام. ٹھیک ہے. عبادت اور لالچ، چاہے وہ جنت ہی کی کیوں نہ ہو، یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. جو خالص عبادت ہے نا، اس کی بات کر رہا ہوں میں. خالص عبادت اور جنت کی لالچ. تو بار بار سمجھاتا ہوں، آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ حاجت کے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرنے کو، وظیفہ کرنا وہ کر لیں، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو خالص عبادت ہے وہ فقط اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی ریوارڈ کا بھی بندہ نہیں سوچتا. اس میں مفصل بحث ہم پہلے کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. مشتاقین جن کو شوق ہے اللہ سے ملنے کا، ٹھیک ہے، ان کو راہ سلوک پر خواہشات کی نفی کے ساتھ چلنے کی توفیق دے. کیونکہ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اس کے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے دنیاوی خواہشات. مخلوق سے بے نیازی عطا کر کے اپنی ذات میں جذب کر دے ان مشتاقین کو. کیونکہ جب خواہشات کی نفی کی توفیق ہوگی تو پھر مخلوق سے بے نیازی بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے.
تو پھر وہ اپنی ذات میں جذب کر لے گا، یعنی فنا فی اللہ والا کام ہو جائے گا۔ اور واصلین جو کہ اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اللہ کی ذات سے جو ہے وہ مل چکے ہیں، وصل ہو چکا ان کا، ٹھیک ہے، ان کو دنیا اور آخرت فراموش کرا کر فکر دنیا اور آخرت سلب کر لے، کہ پھر وہ اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ پھر ان کو کوئی دنیا اور آخرت کی فکر جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے اینگل کی طرف، اب سمجھ لیجیے یہ بات، اب دوسرے اینگل کی طرف آ جاتی ہے اس کا۔ بیان و تبیان کی جب توفیق ہوگی، اس میں سٹینڈرڈ پہ پورا اترے گا، اس کے اندر جو آزمائشیں ہوں گی اس میں پورا اترے گا، تو پھر حجت اور برہان کی طرف لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ پھر علم کی ترسیل شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہاں آ جاؤ نیچے، علم کی سٹیج سے گزرے گا کامیابی کے ساتھ، تو اسے معرفت اپنی عطا کر دے گا، اور اس معرفت میں اس کو یہ معلوم ہوگا کہ حقیقی طور پر بادشاہت کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے تو بادشاہ تھا نا، ایک زمین کے ٹکڑے پہ جس کا حکم چلتا ہے وہ کہتے ہیں بادشاہ، ٹھیک ہے نا۔ تو حقیقی بادشاہت اور حقیقی غلبہ جو ہے، حقیقی قوت کیا ہے؟ ہمارے یہاں قوت ٹینک، یہ میزائل اور یہ ساری سمجھ جاتی ہے، دنیاوی چیزیں، لیکن اصل جو ہے، جو حقیقی غلبہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی حاکمیت ہے، یس۔ ان کو جب وہ اللہ کو پہچانتے ہیں نا، عارف باللہ جو ہے، تو انہیں تب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جس کو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ ماں سوائے ایک دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ تب وہ آیت یاد آتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ تو ایک دھوکہ ہے، متاع غرور۔ اب نیند آ رہی ہے کیا؟ نہاری کھا کے تو نہیں آیا؟ پائے پائے ہیں؟ یہ زیادہ خطرناک کام ہے۔ اور بچ کے رہیے، بچہ ڈالے کالا نہ ہو جائے۔ تو عارف باللہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہم دنیا میں اکڑتے پھرتے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت تو اللہ ہی کی ہے، اور اسی کا غلبہ ہے، اور اسی کی بادشاہت ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اس کو اپنی ذات میں جذب کر لیتا ہے نا، یہ اگلا لکھا ہے نا پوائنٹ، اپنی ذات میں، وہاں وہ حدیث شریف صحیح بخاری والی اپنا پریکٹیکل دکھاتی ہے۔ تھیوری تو ہے نا حدیث میں، لیکن اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ وہاں نظر آتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ ہے فنا فی اللہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی پھر وہ بندہ جو ہے نا، وہ اللہ کا وہ بندہ، آنکھ جدھر کر دینا تو کونین ادھر ہو جاتی ہے۔ اور یہ کتنے بندے ہوں گے ٹوٹل، وہ اپنے حدیث میں پڑھا ہوا کہ اربوں انسانوں کے اندر، بلینز آف پیپل کے اندر 500، اور اس میں 500 بھی پورے نہیں ہے، یہ مطلب اس لیول کے جو ہے، ٹوٹل 500 کا بیچ ہے، لیکن اس کے اندر یہ کم ہے۔ زاہد ابھی جو سمجھایا تھا، جب عارف باللہ ہو گئے، ٹھیک ہے، جب پہچان آ گئی، سمجھ میں آ گئی ساری بات، تو پھر دنیا جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ پھر دنیا، اچھا یہ میری بات ذرا اس کو اگر غور کر لو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا اس کی بات کا۔
کوئی بھی شخص دنیا کو خود سے ترک نہیں کر سکتا. کوئی اگر یہ کہے کہ میں دنیا کو ترک کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی توفیق اللہ ہی دیتا. اور وہ حقیقی معنوں میں جب مزاج میں اترتی ہے نا ترک دنیا، تبھی وہ ٹھیک ہوتی ہے. ورنہ اگر آپ اپنی زبردستی کر کے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو مغرب کا انتظار رہتا. کیوں؟ کہ بھوکا رہنا آپ کے مزاج میں نہیں ہے، مگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو آپ بھوکا پیاسا رہتے ہیں. ادروائز مزاج کا حصہ نہیں ہے یہ. مگر ترک دنیا، جب یہ عارف کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ یہ حقیقی بادشاہت کیا ہے اور غلبہ کس کا ہے، طاقت کس کی ہے، تو یہ اس کے مزاج کو چینج کر دیتی ہے. اور اس کی جو اندر طبیعت ہے، مزاج جو ہے، وہ ترک دنیا پہ چلی جاتی ہے. یہ خود سے ہوتا. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے اڈاپٹ کر لیا اس کو. یہی تو اس آیت کا کرکس ہے. کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. اس میں پائیداری تبھی آئے گی جب مزاج کا حصہ بنے گا. اسی لیے لوگوں کی ڈائٹنگ کامیاب نہیں ہوتی. یار پھر ہو سکے تو وہ کیونکہ کم کھانا مزاج کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ مزاج کا حصہ بنے گا نا، اب اگر لڑکی کو یہ پتا نا موٹی لڑکی ہے، ذرا اس کو پتا میرا اب شادی کا وقت آنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز اس کو اپنے اس کے اندر سے جو ہے نا چینج کر دے گی. اب وہ ڈائٹنگ بھی کر لے گی، وہ پتلی بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. ورنہ ہوتا کیا ہے، پہلے ڈائٹنگ والا کھانا کھاتے ہیں، بعد میں نارمل والا کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، پتا چلتا ہے میرے کی طرح 6 مہینے بعد وزن کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گیا. سو ترک دنیا جو ہے نا، وہ مزاج میں آتی اس طریقے سے. جب تک یہ مزاج کا حصہ نہیں نہ بنتی، تب تک یہ اس کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہوتی. یس، وہ یہی تو لکھا ہوا سامنے کہ توفیق عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس پہ قائم رکھتا ہے، پھر دنیا میں راضی برضا رہنے کے لیے اس کو توفیق عطا فرماتا ہے. یہ سب سٹیجز جو ہے اس میں آزمائشی 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 آزمائشی. ٹھیک ہو گئی یہ بات. اب جب وہ زاہد ہوگا تو ساتھ عبادت بھی کرے گا، اور عبادت میں سے لالچ کو ہی نکالنا چاہیے. یہی اصل چیز ہے. انسان کی فطرت اب دیکھ لو، پھر وہی بات آ رہی ہے. جس طرح بھوکا نہ رہنا انسان کی فطرت میں ہے نا، اسی طریقے سے کوئی کام بغیر کسی حصول کے، بغیر کسی چیز کو حاصل کرنے کے، یا بغیر کسی حاصل حصول کے کوئی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہم دیکھ لو کہ نماز ہم نے 5 منٹ کی ہوتی ہے ادا، اور دعا ہماری 10 منٹ کی ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کہاں گیا وہ، یہی ہے نا. کیوں کہ اب آپ نے نماز پڑھی ہے نا، اب ہمیں دے بھی. سو یہ ہے وہ ہوس جو عبادت کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. میں نے تہجد پڑھی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے نا میں تیرے بندوں میں شامل ہو گیا، تو مجھے اپنے ساتھ شامل کرے گا. انڈرسٹوڈ. یہ ہے وہ ہوس. اچھا میں نے ابھی جو ہے نا یہ مغرب کی نماز ادا کری، تو میرا جو جنت میں گھر بن گیا بس میرا. یہ ہے آپ عبادت کی ہوس. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، وہ تمہاری نیتوں کا تمہیں اجر تو دے دے گا، لیکن تمہیں قربت اپنی کبھی نہیں دے گا. قربت کے لیے پھر یہی ہے کہ پھر ہوس کے بغیر آپ آئیں
عبادت کے ساتھ حوث کو چھوڑے تب آئے، تو تب جا کے قربت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے مشتاقین کو راہ سلوک پر خواہشات کی نفی کے ساتھ چلنے کی توفیق دے۔ یعنی یہ جو حوث ہے نا کہ میں نے عبادت کی ہے، مجھے اب یہ ملنا چاہیے، بات کرتی ہے۔ جب تک اس کی نفی نہیں کرے گا تب تک آگے نہیں بڑھے گا، تو لہذا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ مخلوق سے پھر بے نیازی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے دنیا سے ہوئی تھی، دنیا کی خواہشات سے ہوئی تھی، اب جو ہے یہ ہوتا ہے کہ مخلوق سے بے نیازی ہو جاتی ہے۔ یہ تو آسان ہے، سمجھ گئے ہو کہ مخلوق سے بے نیازی ہے کیوں؟ اور نہیں یار، تمہارے پاس تنگ بڑا کرتے ہوں مجھے۔ نہیں بات ٹھیک ہے، میں نے کوئی یار منع کیا کبھی؟ یہ تمہارے چسکے ہے نا، وہ 1 گھنٹے والے درس میں پورے نہیں نا ہوتے، مسئلہ یہ ہے۔ میرے چاند گاڑی 2 طریقے سے چلتی ہے۔ ایک تو چلتی ہے سیلف مارا، اسٹیئرنگ میں بیٹھے چلانی شروع کر دی، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، آگے جو انجن لگا ہوا ہے یا آگے رسی باندھ کے آگے جو چل رہا ہے وہ لے کے جہاں گاڑی جائے گا چلی جائے گی، بات ختم ہوگی۔ دونوں طریقے سے چلتی ہے نا۔ گاڑی خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اسی مثال کو اپنے ذہن میں رکھ کے یہ سوچ لو کہ جب آپ خود گاڑی چلاتے ہو نا تو آپ کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے، اور آپ زندگی میں غلط موڑ کاٹ لیتے ہو، اشارے توڑ دیتے ہو، سگنل کی خلاف ورزی، غلط موڑ مڑ کے لمبا چکر پڑ گیا اس کے بعد، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہماری زندگی کا جب سٹیئرنگ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے نا تو پھر وہ ہم جدھر بھی لے جائیں اس کو، تو یہی چیز کسی کو نیک بنا دیتی ہے، کسی کو بد بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ گاڑی میں تو بیٹھے ہوں مگر اس کو چلانے والا کوئی اور ہو تو وہ جدھر بھی لے کے جائے گا آپ کو یہ پتا ہے کہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اپنی گاڑی کو اللہ کے سپرد کرنا یہی اصل چیز ہے۔ اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا بابو، دنیا کو دکھانے کے لیے اسٹیئرنگ ہاتھ میں ضرور رکھنا اگر پکڑنا ہے صرف اس کو، ورنہ چلائے گا وہ خود، یہ ہے اصل کام۔ اور جب وہ چلائے گا تو پھر مخلوق سے جو ہے نا، مخلوق کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود سبب بنا دے گا۔ مخلوق میں جو بات کرے سسٹم کیسے چلے گا، ہماری خواہش سے وہ مخلوق کا سسٹم وہ سبب نہیں بنے گا، جبکہ عام بندے کا یہ ہوتا ہے کہ میں فلانے کو ملوں، یار اس سے ملتے رہنا چاہیے، تعلقات اچھے رہتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا سارا کچھ، ٹھیک ہے، یہی بات ہوتی ہے نا، یار پرائم منسٹر سے ملنا چاہیے اور یہ آرمی چیف سے ملتے رہنا چاہیے، تعلقات بنے رہیں گے، فلانا ہوگا ڈھمکانا ہوگا، یہ ہوگا۔ جو یہ سٹیج ہے مخلوق سے بے نیازی والی، وہ یہ کہتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرا سب کچھ کرنے والا ہے اور دنیا میں حکم بھی اور کائنات میں حکم بھی اسی کا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو جو سبب بننا ہوگا وہ اللہ کے حکم سے بن جائے گا اور سبب خود پہنچ جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ سو خود سے بنانے میں اور اللہ کی طرف سے بنانے میں دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے ہاتھ سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے ہاتھ سے شرک واقعہ ہو سکتا ہے اس میں، اور ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مخلوق میں نظام چلتا ہے اس طرح چلتا ہے، لیکن وہ نظام سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے،
اس میں حکم کس کا چل رہا ہے، یہ چیز ڈیفائن کرے گی کہ آپ اللہ کی طرف ہیں یا آپ شیطان کی پارٹی میں ہیں۔ آپ اس لسٹ کو دیکھیں نا، یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ بیان و تبیان سے، ٹھیک ہے، وہاں سے نکلے تو علم پہ آ گئی ہے، علماء، ٹھیک ہے۔ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ توبہ سے، تائبین، آپ توبہ کر کے، ساری چیزوں سے توبہ کر کے آپ اس رستے پہ آ جائیں، تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ بیان و تبیان یعنی قرآن اور حدیث کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ پھر وہاں سے آپ کو جو ہے وہ علماء یعنی علم حاصل ہوگا، پھر آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، یہ اس صورت میں جب آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں، ہاں اسٹیج وائز، ٹھیک ہے۔ پھر زہد اور تقوی جو ہے وہ آپ کو آ گیا، پھر خالص عبادت کی توفیق آ گئی۔ آپ یہ کہیں جی میں خالص عبادت کرتا ہوں، اسٹاپ ہیئر فار ون مومنٹ، آپ کہیں جی میں خالص عبادت کرتا ہوں، اگر آپ کو آپ کی ہوئی عبادت یاد رہ جائے نا تو یہ خالص نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ سے نا اس میں غلطی ہو رہی ہے، نقص ہے کہیں نہ کہیں۔ جو آپ نے اللہ کے لیے کیا اگر وہ یاد رہ گیا تو پھر پیچھے رہ کیا گیا، کیونکہ یاد رہنا ہی تو تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ اطاعت ہے، اطاعت ہے، اطاعت آپ نے شرط پوری کر دی، آپ سے اب اس وقت کی نماز کا سوال نہیں ہوگا جو آپ نے ادا کر دی۔ اس راہ میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندے کو آزمائش میں ڈالا ہوتا ہے نا اپنے بندے کو، تو کان میں آگے نا شیطان بولتا ہے، آواز آتی ہے اس کی باقاعدہ، تو بڑا اس کے راہ پہ چلتا تھا، دیکھ تیرا کیا حال کیا، وہ ابھی بھی چھوڑ اس چیز کو، کس کام میں لگا ہوا ہے، یہ 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا، سارا رستہ چھوڑیے والا کیا ضرورت ہے، کیوں زندگی خراب کرنی ہے، یہ شیطان کان میں بولتا ہے آگے۔ اور پتہ ہے کہ شیطان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیچھے جو سپورٹ ہے اس کو کوئی اسے اجازت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بچنا، یہ اللہ ہی توفیق دے تو بچتا ہے، یہی وہ چیز لکھی ہوئی ہے سمجھ گئے بات۔ اب یہ اگر اخلاص نہ ہو، اسی پہ تو اس نے کہا تھا کہ سوائے تیرے مخلصین کے میں سب کو بہکا دوں گا۔ تو تائبین یہی ہے نا، یہ تائبین یہی تو ہے، جب بیعت کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ ہاں یہ اسی لیے تو ہے انبیاء صدیقین وہ والے جو معاملہ ہے، وہ شہید تو وہ جو نفس کے شہید ہے صرف وہی کر سکتے ہیں، باقی جو دوسرے شہید ہیں وہ تو اپنے موج میں لگے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، واصلین، واصل کون ہوتا ہے؟ واصل وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد، جتنا پیچھے ہے نا پوری پیٹرن جو ہے یہ، اس میں سے گزرنے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اٹیچ ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم بتایا کہ دنیا اور آخرت کا فراموش کرا کر فکر دنیا اور آخرت سلب کر لیتا ہے کہ تجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو سورہ یونس کی آیت ابھی سنائی تھی۔ لیکن یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ مجھے یاد ہوگا کئی سال پہلے تمہیں ایک واقعہ سنایا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میں، وہ سبحانی جنگل میں عبادت کر رہے تھے، تو ایک دم اوپر ایسے سفید ہو گیا سارا کچھ، تو آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرے سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ جو میں نے دوسروں پہ حرام کیا وہ میں نے تیرے لیے حلال کر دیا۔ تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ وہ مریدوں نے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ آپ مان لگے کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو اللہ رسول نے حرام کر دیا ہوا ہے نا وہ میرے پہ حلال کیسے ہو سکتا؟ تو میں نے لا حول ولا پڑھا، اور اس کے بعد اس کی آواز آئی
عبد القادر بچ گیا، میں نے 70 اولیاء کو اسی چکر میں ڈال کے ان کے مرتبے سے گرا دیا۔ تو یہ جو دنیا اور آخرت فراموش کر کے فکر آخرت کو ختم کر دیا، سلب کر دیا، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ کہیں اس چکر میں بندہ جو ہے پھسل کے گناہ ہی نہ کرنے شروع ہو جائے کہ بازی میں تو دنیا اور آخرت اللہ نے کہہ دیا بدل، بس میری سیٹ پکی ہوگی جنت میں، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ سارا رول ہی اس کا، یہ اسی کا رول ہے، اس نے ساتھ لگ کے یہ تمام چیزوں سے گزارنا ہوتا ہے۔ مرشد از پین کلر، آپ کا مرض نہیں جائے گا مگر آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یس، روحانی گائیڈنس بھی اور ہوتی روحانی گائیڈنس ہے، آپ کو مرشد کے دروازہ پکڑ کے تو نہیں بیٹھے ہوتے نا سارا دن، سو وٹ ایور گوز ان اینڈ آؤٹ یہ سارے روحانی طریقے سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل عرض کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ کہا جا سکتا ہے جی دعا کریں کہ میرا یہ معاملہ اس طرح سیدھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس معاملہ سیدھا کر دے، یہ تو ہے آپ کی بات، لیکن یہ کہ جی یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ والا کام جو ہے نا یہ شرک والے کام ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، مدد کرنا جو ہے انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہی ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اور جس طرح دے نا اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کا اختیار ہے، اسے کہا جائے گا جی میرے اولاد دے دیں مجھے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر دینے والے دے بھی دیتے ہیں، یار پھر وہی میں نے کیا کہا ہے مجھے مطلب، لیکن جو حقیقی لوگ ہیں نا جو وہ وہ نہیں اس چیز کو کبھی نہیں مانتے، یہ لوگ جا کے مزاروں پہ کرتے ہیں نا یہ چیزیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے، سم ٹائمز تو وہ اتنے تنگ ہوتے ہیں وہ قبر میں سے نکل کے نا اللہ کے اسے سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو لگے رہو قبر کے ساتھ، نہیں یہ تو کلو نفس ذائقۃ الموت والا کام جو ہے نا اس کو خواتین کو تو اللہ کے بڑا اچھا سمجھنا چاہیے کہ وہ جب نہیں کرتی وہ ایسے ڈوئی سے نکال کے ایسے کرتی ہیں نا، یہ ایسے ہی ہے موت کا مزہ، اس کے بعد پھر وہ ڈوئی وہ بعض تو اس میں ایسے کر کے نا پھر اس میں ڈال دیتی ہیں، پتا چلا پوری ہانڈی جھوٹی کر دی ہے۔ چلیں جی آگے، تو یہ پروسیجر جو ہے یہ سارا یہ توبہ سے شروع ہوتا ہے اور وصل حق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے، بٹ اسٹل ٹل دا ٹائم یو آر لیونگ ان دس ورلڈ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بس ٹھیک ہے میرا تو ہو گیا سارا کچھ تو میں اب نماز نہ بھی پڑھوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے میں اگر رام کام بھی کروں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو بخشایا گیا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹل دا لاسٹ مومنٹ آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے جو مرضی ہے، Yes. دیکھا نا کبھی دے کے آزما لیتا ہے کبھی نہ دے کے آزما لیتا ہے، کبھی دے کر واپس لے کے آزما لیتا ہے، بس یہ یاد رکھو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرو، یعنی جو کچھ موجود ہے اسے راہ اللہ استعمال کر کے اپنے وجود کو مجازن ختم کر کے اللہ کی قربت کی طرف دوڑو، یہ بات ہے ذات میں جذب کرنا، ٹھیک اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، یعنی اللہ کے حضور پیش ہونا، یا تو عالم بقا میں مقصد کی تکمیل کے لیے فنا سے متعلق عدم صدق کے عقیدے کے ساتھ، یا فنا کے بعد وقت ملاقات یا آغاز میں خوف و ہلاکت کی پریشانی کے ساتھ، اب یہ دو ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ کے حضور سب کو پیش ہونا ہے، سب کو دنیا میں آیا اسے واپس اللہ کے حضور پیش ہونا ہی ہے۔ اب دو صورتیں ہیں کہ کس حال میں پیش ہوں گے۔ ایک تو ذرا ہم دوسری کو پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو پہلی باری وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ فنا کے بعد وقت ملاقات، یعنی جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اس کے آغاز میں خوف ہلاکت کی پریشانی کہ آج ہم مارے جائیں گے، یعنی سمپل ورڈز میں کہ پریشانی یہ ہوگی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ پریشانی ہوگی نا۔ ہاں کس کو نہیں؟ نہیں ٹھیک ہے، اب بچے نے پیپر دیا ہوتا، پتا تو ہوتا ہے نا اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھ لو کہ وہ پھر بھی جو ریزلٹ سے پہلے نا جائے نماز میں ملے گا تمہیں بچہ، سجدے کر کر کے، اب پتہ ہوتا ہے کیا ہوا۔ بس یہی بات ہے کہ جو رزلٹ آنا جو ہے نا، اور جو فیصلہ عدالت کا، اس کا ایک اپنا ہی وہ انتظار کا جو ہے نا وہ پریشانی ہوتی ہے اس میں، یس وہ خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو حالت یہ ہے کہ پریشانی میں ملیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، عالم بقا میں مقصد کی تکمیل کے لیے فنا سے متعلق عدم صدق کے عقیدہ کے ساتھ، اب ذرا فالو کرو تو آرام سے سمجھ میں آ جائے گی۔ عالم بقا بتایا دنیا کے علاوہ، ٹھیک ہے، آگے اس میں مقصد کی تکمیل، دو چیزیں ہو گئی، عالم بقا اور مقصد کی تکمیل۔ نمبر 3، فنا سے متعلق عدم صدق کے عقیدہ۔ ٹھیک ہے، عالم بقا جہاں موت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں موت نہیں، عالم فنا جہاں موت ہے۔ مقصد کی تکمیل کیا ہے کہ عالم بقا میں ہمیں قربت الہیہ نصیب، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے فنا سے متعلق عدم صدق کے عقیدے کے ساتھ، یہاں تک ہم روک دیتے ہیں۔ عدم صدق کا عقیدہ فنا سے متعلق کیا ہے کہ فنا ہمارے یہاں کہتے ہیں بازی مل گیا مٹی میں اور یہ ہو گیا، ہڈیاں رہ گئی، ختم ہو گیا، اب تو قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فنا کو تسلیم کر لیا ہے۔ فنا نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک آپ جب دیکھیں نا، آپ فرض کرو آپ کی ایک کنیکٹنگ فلائٹ کا کانسیپٹ سمجھتے ہو، آپ نے جانا ہے امریکہ اسلام آباد سے، تو آپ کی فلائٹ ہے یہاں سے دبئی کی، دبئی سے آپ کی نیو یارک کی فلائٹ ہے۔ سو آپ کیا کرتے ہیں کہ اسلام آباد سے جب دبئی پہنچے تو وہاں سے ایک لاؤنج میں سے نکل کر اور دوسرے لاؤنج میں چلے جاتے ہیں۔ جتنا اگلے جہاز پہ چڑھنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے، ٹھیک ہے، وہ قبر کا ٹائم ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ قبر کا ٹائم ہے اس میں، لیکن زندگی موجود ہے کیونکہ آپ ایک لاؤنج سے نکل کر دوسرے لاؤنج میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب وہ فلائٹ آئے گی آپ اسے بیٹھ کے نیو یارک نکل جائیں گے، ٹھیک ہوگی بات۔ سو یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے، یہ برزخ کا جو پیریڈ ہے، یہ پیریڈ بغیر زندگی کے نہیں ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں کہ قبر میں جو ہے وہ تو ہڈیاں اور یہ فلانا ڈمکانا یہ چیز ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فنا کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ فنا ہے نہیں، سمجھے؟ انڈرسٹوڈ؟ اچھا، تو
اس عقیدے کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. الحمدللہ الذی. چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ قبر میں جو قضا اور امر کا حکم ہے وہ اللہ ہی کا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی فی القبور قضا و امر. کہ قبروں میں یعنی تعریف جو ہے اللہ کی ہے، ہم تمام اللہ کی ہے کہ قبور میں جس کا فیصلہ اور جس کا حکم نافذ ہوتا ہے. یہ سلسلہ چشت کا ایک ورد ہے. تو قبر کے اندر اگر کچھ نہیں ہے، فنا ہی ہو گیا ہے، تو پھر حکم اور فیصلہ کس کے لیے؟ سو اس لیے آپ اگر فنا کا لے کے چلیں گے تو پھر یہ دوسرا والا پورشن ہے. ہم نے جب فنا کا عقیدہ لے کر چلیں گے تو پھر پریشانی ہے، اور اگر جو ہے وہ عدم صدق کا عقیدہ لے کے چلیں گے فنا سے متعلق تو پھر بے فکری ہے. سوال ٹھیک ہے بالکل، کہ پھر پریشانی کس بات کی؟ اور پریشانی اس بات کی ہے کہ دنیا میں جو ہم پرچار کرتے رہے وہ سارا ہی غلط تھا، وہ قرآن کی نفی تھی. ہمیں نہیں تو اللہ کے حضور پیش ہوں گے کس حالت میں کہ قرآن کے منکر ہیں، فلانی فلانی آیت کی، اور خود ہی منکر نہیں ہے، دوسروں میں بھی پھیلاتے رہے، کتنوں کو پیچھے لگایا ہوا. تو ان کی دوزخ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے نا، جلانے سے شروع ہو جاتی ہے. آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے دیکھ لے سارے. نہیں دیکھو نا، کل نفس ذائقۃ الموت کی نفی ہے کہ نہیں ہے؟ فنا تسلیم کر لینا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور فنا جو ہے اس کو تسلیم کر لینا اللہ کے امر کا انکار بھی ہے، کیونکہ اس کے امر کو کبھی فنا نہیں ہے. بس کتنی گہرائی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تم سب کو خبر دے دے گا، یہ آگاہ کر دے گا اعمال کے نتائج اور احوال کے ثمرات سے متعلق. یہ تو سمپل ہے، اس کو تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ کیا ہے اور جس حال میں تم ہوتے تھے اس کا پھل کیا ہے. حال ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ حال کس کو کہتے ہیں. جب دفنایا جاتا ہے نا تو وہ پھر اطلاع مل جاتی ہے، ادھر ہی دے دیتے اطلاع. جب کھڑکی کھلتی ہے نا جنت کی، کہتے ہیں اگر تیرے اعمال ٹھیک ہوتے تجھے یہ ملتا، اب تیرے اعمال ٹھیک نہیں، لہٰذا اب تجھے یہ ملے گا، تو دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. ان کی آنکھوں جتنی بڑی ہے نا ان فرشتوں کی، وہ ہم کیا میں بتاؤں گے کس طرح، اس کو کوئی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. اور وہ زمین سے پھاڑتے ہوئے آتے ہیں ایسے، جس طرح حل چلتا ہے نا زمین کے اندر، اس اللہ عالم. بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم سب جھگڑتے تھے، یعنی مقاصد، مطالب اور مشارب، کہ تمہارا بندگی کا مقصد کیا ہے، عبادت کا مقصد کیا ہے، تم کس چیز کے طالب تھے، مطلوب تھے، جو تمہیں یہ تبیان اور بیان و تبیان دیا گیا اس کے مطالب تم نے کیا لیے، اور جو تمہیں علم عطا کیا گیا اس کے بعد تم نے کون سے جو مسالک ہیں اس کو
تمہارا مسالک کیا تھے، کیا وہ ٹھیک تھے نہیں تھے، کہاں غلطی کی، اسی لیے تو 72 جہنم میں جائیں گے، 73واں فرقہ جو ہے وہ فرقہ ناجیہ ہوگا. ٹھیک ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں، یعنی فیصلہ کرتے وقت اللہ کے حکم کا کو قائم کریں. اور تقدم و تاخیر، پیشگی اور تاخیر، تقدم پیشگی، تاخیر تاخیر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کریں، اور جو فیصلہ آپ دیں اس کے متعلق اغیار کی پرواہ مت کریں، اور نہ ہی دھوکے میں ہے، کیونکہ ہر ایک کو تحقیق کا حق بھی حاصل ہے. تحقیق تو ہم نے کرنی ہی نا. میں نے بس بتا دیا نا، مولوی نے جو بتا دیا ٹھیک بتا دیا. یہی ہوتا ہے نا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یعنی حق سے آراز کرنے کی ان کی خواہش کو خاطر میں نہ لائیں. یہ وہی چیز ہے جو اندھے دھند پیروں کو اور علماء کو فالو کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی کہ اندھے بن کے نہیں کرنا، آنکھیں کھول کے چلنا. سمجھے؟ وہ تم لوگ میری بات کو غلط ڈھنگ نہ لے جانا، لیکن ہمیں دنیا کی جو حقیقتیں ہیں وہ بیان کرنی ہوتی ہیں. پیر صاحب کے پاس جاؤ نا، زنانی جاتی تو اسے جاتے کہ ناڑا کھول دے. اچھا وہ جو اڑ جائے نا آگے سے تو کہتے ہیں نہیں نہیں بیوی بچے تین میں ہو سکتا ہے تیانو کہہ سکتے اسی کہ فیر کی مطلب سی. کہتے وہ جو کھونٹے تے نہیں لگا ناڑا انہوں کھول دے. انہوں نے خبیصوں نے نا کھونٹی پہ ایک ناڑا باندھا ہوا ہوتا، جو اکڑ جائے نا آگے سے اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تجھے نہیں کہا، ہم نے تو کہا تیرے تو ذہنیت ہی خراب ہے. میں نے کہا وہ ناڑا کھول دے، تو گرا کھولے گی نا تیری مشکل آسان ہو جائے گی. آپ بتاؤ. تو جو اندھے پن کو فالو کرے تو وہ تو پتہ نہیں کہاں معاملہ کہاں سے کہاں نکل جائے گا. ٹھیک ہے. جس طرح اولاد کی خواہش میں خواتین پوشیدہ حصوں پہ تعویذ لکھوا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس سے بہت بلند ہے جو یہ معاملات کرتے ہیں. وہ چلی ہوئی ہوتی ہے، مجھے کسی طرح اولاد ہو کسی طریقے سے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے فلانی جگہ پہ تعویذ لکھنا ہے، وہ لکھوا لیتی ہے تعویذ. وہ تعویذ ان کو اولاد تو نہیں دے سکتا نا. اب اگر یہی پتا ہو کہ اس طرح کی چیزیں شریعت حرام ہے، تو بندہ جواب دے سکتا ہے کہ جی یہ کام نہیں ہوگا، پرہیز کر سکتا ہے بندہ. یہ ہے اندھا پن. میں نے 2 مثالیں دی ہیں، لیکن اب ساری مثالیں ہی اس قسم کی، میں کیا کروں بتاؤ. میں وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، اور محتاط رہیں گے کہ آپ کو دور نہ کر دیں ان کے الفاظ کی گردان، یعنی الفاظ کے ہیر پھیر سے محتاط رہیں، یعنی ان کی جو ہے نا بولنا باتیں کرنا، ان کی باتیں چکنی چپڑی باتیں، وہ کہیں حق سے دور نہ لے جائیں. ہم بعد ما انزل اللہ الیک، اور اس کے کچھ حصے سے جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی تمہیں قرآن اور حدیث سے دور نہ لے جائیں. ٹھیک ہے. قرآن میں شواہد کے ساتھ نظر کردہ حکام سے نہ ہٹیں، یہ ہم کل بھی کر چکے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر منہ پھیر لیں یعنی حق سے منہ موڑ لیں اور نافرمانی کریں، فَاعْلَمْ، تو جان لے اللہ کی قضا ازلی فیصلہ جو کہ لوح محفوظ میں ہے، اس کے مطالعے سے جان لیں. یعنی اگر وہ دعوت حق سے منہ پھیرے، ٹھیک ہے، فَاعْلَمْ، تو جان لیں اللہ تعالیٰ کی قضا کے مطالعے سے، یعنی لوح محفوظ کو پڑھ کے دیکھ لیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور
تو یہ خطاب بھی کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ کے غلاموں کو ہے. جو ہم نے پیچھے لسٹ پڑھی تھی نا، واسلین، اس سٹیج پہ جب آئے گا نا پھر پڑھ لیں. جو صدیقین کا لیول ہے سب سے بڑا، وہاں دیکھ لیں کہ ان کے متعلق کیا لکھا ہو. اور یہ اولیاء اللہ پڑھتے ہیں. میں تمہیں کئی دفعہ بتایا وہ کہ یہ جو حضرت بہاؤالدین ذکریہ، ان کو شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ نے لکھا تھا، اور انہوں نے آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کس نام سے لکھوں، تو پھر میں نے لوح محفوظ میں دیکھا وہاں شیخ الاسلام لکھا ہوا تھا. اسی طرح اسلام آباد کی جو پیش گوئی کی تھی حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کیا تھا؟ والد صاحب نے لا دیا تھا آپ کو، وہ چرانے کے لیے بھیج دیا نا ساتھ جانور، کہ جا کے چرا اور اس کا خیال کر لو. جانور چرتے رہے، آپ لیٹے ہوئے تھے پتھر پہ، ینگ تھے بالکل لڑکپن میں. والد صاحب ناراض ہوئے. آپ نے کہا آپ نے اچھا مجھے ڈسٹرب کیا، میں اچھی بلی لوح محفوظ پڑھ رہا تھا. تو یہ لوح محفوظ اللہ جس کو اجازت دے وہ پڑھ سکتا. انما یرید اللہ، کہ اللہ کرنا ہی چاہتا ہے حکم مقدر کے تحت، یعنی تقدیر ان کی وہی ہے جو لکھی گئی ازل میں، ان یصیبہم، ان کو مصیبت میں مبتلا کر دے، یعنی اپنے سے دور کر دے تو مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. بعد ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کے باعث. اذان ہو جائے کوئی بات کرتے ہیں، بس یہ تھوڑا سا رہ گیا، یہی ہے تھوڑا. بعد ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کے باعث. اب اس میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر تکلیف کو لازم کرتا ہے، اور تصریف یعنی الفاظ کے ہیر پھیر میں ان پر تکلیف کو تصریف کے مطابق مقدم یا مؤخر کرتا ہے. جان لے کہ تکلیف فرائض اور واجبات سے متعلق ہے، اور تصریف ہوا ہے جو گھڑا جاتا ہے، اور اس پر اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ اسے قبول کیا جاتا. یعنی نہ ہی اعتبار کیا جاتا اور نہ ہی قبول کیا جاتا. یہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پر تکلیف کو لازم کرتا ہے، اور تصریف میں ان پر تکلیف کو تصریف کے مطابق مقدم یا مؤخر کرتا ہے. دو چیزیں یہاں ہے نا کہ یہ ان کو مصیبت میں مبتلا کرے گا، یعنی ان کو تکلیف دے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تکلیف کو لازم کر دیا گیا ہے یہاں پہ، یہ اور یہ جو دو تمہیں شیڈڈ نظر آ رہی ہیں، اس سے ایسے لوگوں پہ تکلیف ان کو پہنچانا لازم ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن جو الفاظ کا ہیر پھیر ہے جس کو ہم نے یہ پیچھے یہاں دیکھا، یہ ان کی الفاظ کے ہیر پھیر سے محفوظ رہیں، بچے رہیں، احتیاط کریں. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اب اس کی جو ہے وہ دو سزائیں ہیں کہ یہ مقدم یا مؤخر کرنا، کہ یا تو وہ دنیا میں دے گا یا آخرت میں دے گا. ٹھیک ہے. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ تکلیف ایکچولی وہ ہے جو فرائض اور واجبات سے متعلق ہے، یعنی جو ان پہ فرض اور واجب ہیں جو کرنا دین نے مقرر کیا ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ تکلیف دینا لازم ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور تصریف وہ ہے جو کہ گھڑا جاتا ہے، یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور اس پر اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ اسے قبول کیا جاتا. اس کا یہ جواب ہے. اس لیے اس پہ مقدم اور مؤخر کا معاملہ ہے کہ کیا وہ فرائض اور واجبات سے متعلق جو ہے وہ سزا یہاں دے گا یا آخرت میں دے گا. جس سے تو وہ بھلائی کرتا ہے نا اس کو یہاں پکڑ لیتا ہے، اور وہی جو پکڑ ہے نا اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور جس کو نہیں اس نے پکڑنا نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ لمبی ہے، اور وہ آخرت میں ملے گی جہاں بچانے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہو گئی جی بات. جبکہ تصریف جو ہے
تصریف کیا ہے؟ چینج کر دینا، صرف ایکسچینج، ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسرے سے بدل دینا. تو جو گھڑا جاتا ہے اس پر اعتبار ہی نہیں کیا جاتا، اسے قبول کیا جاتا ہے. یہ فکر جو ہے نا یہاں، یہ مجھے اس میں گڑبڑ لگ رہی ہے. جو گھڑا ہوا ہو نا اس کو مانا ہی نہیں جاتا، اللہ کے ہاتھ اس کو نہیں نہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے اگر وہ گھڑی ہوئی باتوں کے لیے عذاب دینا چاہے تو تب بھی، چاہے تو دنیا میں دے اور چاہے وہ اس کا لبے لباب اس کا یہ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر یعنی فاسق ہیں، یعنی اطاعت سے نکل جانے والے ہیں. یعنی فاسق عنایات کی عطا اور ہدایت کے خطاب سے خارج ہوتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، فاسق ان میں شامل نہیں ہوتا کہ اس پہ کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے کسی قسم کا، اور اس کو ہدایت کا خطاب بھی اس کو نہیں ہوتا، اس سے وہ خارج ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر کرتے، جان بوجھ کر کرتے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن کریں گے. ایک ہوتا ہے نا کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے تو گناہ کر لیے، جب معلوم ہوا تو رک گئے. یہ فاسق وہ نہیں ہوتے نا، فاسق وہ ہوتے جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کرتے. ہاں، یہ فسق ہے، یہ فسق ہے. شراب پینا جو ہے وہ گناہ ہے، پتہ ہے، اچھا بھلا پتہ ہے لیکن پھر بھی پیے جاتے ہیں. یہ فسق ہے کہ اب اس کو معلوم بھی ہے اور وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ یہ کام کرے. سب اس میں آتا ہے. جس کا آپ کو معلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کب تک، کون سی نماز ایسی ہے جو کہ فرض ہوگی آپ پہ آپ کی ڈیتھ سے پہلے، وہ نماز ہے جس کی اذان آپ کے کانوں میں آ گئی، یا آپ کو جب معلوم ہے کہ یہ وقت نماز کا ہو گیا ہوا، وہ وہاں تک آپ کی جو نماز ہے وہ فرض ہے. سمجھ گئے؟ چاہے اس کے اگلے منٹ میں آپ، لیکن اگر آپ کو اتنی مہلت نہیں ملی کہ آپ وہ نماز کریں، لیکن آگے آپ کی نیت تو وہاں موجود ہوگی نا کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے نماز ادا کرنی ہے. وہ نیت ہی اللہ تعالیٰ کام کر لے گا. واللہ عالم بالصواب. افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ پھر سے زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت المثلی، مشابہ دلیل کے طلبگار ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کا سورج طلوع ہو چکا اور براہین الیقین مکمل ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو انوار غیب سے منور کیا جا چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترتیب کے پردے اٹھا دیے گئے ہیں. ترتیب کے پردے کون سے ہیں بھئی؟ یہ اور یہ سمجھاتا ہوں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کون ہے جو اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے. یعنی حقائق فرقان کے ساتھ اہل یقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا. اب یہ ہے ترتیب کیا ہے. واٹ از ترتیب؟ یہ علم الحکمت ہے. یہ حکمت کا علم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حکمت کا جو علم ہے وہ آپ کو عطا کر دیا، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں کس ترتیب سے کام ہوئے ہیں، کس ترتیب سے ہو رہے ہیں اور کس ترتیب سے ہونے ہیں، اور اس میں حکمت کیا ہے. اگر آپ واپس چلے جائیں نا سورہ الکاف میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے،
اس میں آپ یہ دیکھ لیں نا کہ وہ حکمت کا ہی معاملہ، تو اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے تھے کہ وہ ظاہر کام کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن اس کی حکمت آپ کے علم میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے روک لیا تھا وہ علم۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترتیب جو ہے، یعنی علم الحکمت جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اوپن کر دیا۔ اسی وجہ سے جو وہ حضرت ابو ہریرہ کا میرے خیال میں روایت ہے، یا میرا خیال ہے انہی کی ہے، کہ میں 8 سال آپ کے ساتھ رہا، آپ کی خدمت میں رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی کسی کام کے ہونے پر کوئی یہ کہا کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ کیوں؟ ترتیب کا علم نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت ہو گئی ہے، چہروں پہ تھکاوٹ جو ہے وہ ظاہر ہے، میدوں میں جو ہے وہ ریس لگی ہوئی ہے۔ ہوں سمجھے؟ ہوں؟ حکمت جو حکمت ہے وہ ہوتی یہی ہے کہ کس کام کو کس ترتیب میں کس وقت پہ کرنا۔ حضرت خضر کی مثال دوبارہ لے لینا، حکمت اللہ کی طرف سے طے کی گئی تھی، اور دنیا پہ اس کا جو وقوع ہوا، جو ظاہر ہوئی، وہ حضرت خضر کے ہاتھ سے ہوئی۔ بس یہ ہے نا، یہی بات۔ تو وہ پرسکون کیوں تھے؟ وہ اس لیے پرسکون تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا ہوا تھا کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان اس لیے تھے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کام کس وجہ سے ہے۔ بس انہوں نے اس کو شریعت پہ پرکھا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے حکمت کے تحت اللہ کے حکم کے تحت کام کیا، حکمت کے ساتھ اللہ کے حکم کے تحت، یعنی وہاں بھی حضرت خضر نے اپنی مرضی نہیں کی، حکم اللہ کا آیا تو انہوں نے وہ کام کر دیا۔ ہوں، یہ سب ایک ترتیب سے آ رہے ہیں۔ نتھنگ از ایکسیڈنٹل، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی چیز ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یہ سب ترتیب میں آ رہا ہے، حکمت اس کے پیچھے حکمت ہے۔ وقت آئے گا، اپنے وقت میں دوسرے معاملے دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہم لوگوں کے درمیان وقت کو بدلتے رہتے ہیں، نظام ہم بدلتے رہتے ہیں، اس کو چینج کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ اس میں حکمت ہے، کیونکہ اگر ایک ہی قوم جو ہے اس کو وہ ملتا رہے، سب کچھ اقتدار ملتا رہے، اس کو ہر چیز ملتی رہے، تو آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ روم ہے، رومیوں کا ذکر کیا گیا، رومنس کا، ٹھیک ہے۔ کبھی پھر فیروز کے پاس حکومت تھی، کبھی رومنس کے پاس حکومت تھی، تو کبھی جو ہے وہ یہ جو اس کے ایران کے جو تھے وہ کسرا، ان کے پاس کسرا کیوں تھے؟ ہاں کیسر، نہیں کیسر تو کسرا، کسرا وہ کیسر جو تھے، سیزر ہے نا، سیزر تو کہتے ہیں نا کاٹنا، تو کٹنا جو ہے وہ کیسر، کسر روم ہی ہوتا تھا، یس۔ تو ان لوگوں کے پاس حکومت رہی، پھر برٹش کے پاس بھی حکومت رہی، مسلمانوں کے پاس بھی حکومت رہی، اب امریکہ کے پاس حکومت ہے۔ تو وہ ایک قوم کے پاس رہنے نہیں دیتا، جب ان کے اندر برائیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں نا، تو ایک وقت تک انتظار کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر ان کے ہاتھ سے وہ سلطنت جو ہے وہ، اسی طرح تو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی ہے، بالکل مسلمانوں کے ہاتھ سے اسی وجہ سے نکلی ہے یہ، کہ یہ لمبے سونا اور دنیا سے محبت، ان میں جب یہ چیز آ گئی اور ظلم ان کے ہاتھ میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اقتدار لے کے غیر مسلموں کو ان کے اوپر مسلط کر دی۔ یہ سزا ہے امت مسلمہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
وتوب عليك عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ